اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عزیز رفقا، محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ماہ سیام میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن نظام آباد کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کر تمام اساتذہ کے لیے رمضان المبارک، اس کی اہمیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چونکہ لاک ڈاؤن کا مرحلہ ہے، اسی لاک ڈاؤن کے چلتے مناسبت کے لحاظ سے ایک آن لائن لیکچر آپ اساتذہ کے لیے رکھا گیا ہے، جس کے لیے میں خالد حسین خیسری سر صدر ایٹا تلنگانہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک شخصیت کی تعمیر کا سنہری موقع کے عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز ناظرین، رمضان کے اس مبارک موقع پر رمضان تعمیر شخصیت کا سنہری موقع اس عنوان کے تحت کچھ باتیں گوشہ گزار کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ دو موضوعات میں سمجھتا ہوں یہاں ہیں کہ رمضان سنہری موقع ہے۔ کیوں رمضان سنہری موقع ہے، اس بارے میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ وہ مہینہ ہے جو تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے۔ یعنی مجموعی طور پر رمضان خدا کا مہینہ ہے اور تربیت کا مہینہ ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس مبارک موقع پر تعمیر شخصیت کیا ہے، اور ہم اساتذہ، سرپرست، والدین اور سماج کے معتبر لوگ، بلکہ سماج کا ہر فرد تعمیر شخصیت کے عنوان سے اپنا کیا رول رکھتا ہے، کیا رول ادا کر سکتا ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور خاص طور پر ہم اساتذہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس سارا انقلاب اسلامی کا جو پس منظر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے، یعنی ایک استاد اور ایک مربی کے گرد گھومتا ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تھیوری آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، اور نہ کوئی مقالہ ہے اور نہ ہی کچھ ارشادات ہیں، بس یوں سمجھیے کہ کچھ سیدھی سادھی باتیں ہیں جو ہمارے درمیان ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس موقع پر جو موقع ملا ہے، جو وقت ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں دیں۔ میں عامر عثمانی کے اس شعر سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کارگاہ ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، آدمی کماتا ہے۔ تو جو شخصیت کا جو معاملہ ہے وہ بہت ذمہ دارانہ معاملہ ہے۔ ہم قرآن کے اندر بہت سارے موقعوں پر اس موضوع کو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میرے پیش نظر سورہ شمس ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں، ابتدائی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کی اور ان چیزوں کی جو روز ہمارے سامنے ہیں، یہ جو آیات ہیں، آیات کے ایک معنی نشانیوں کی بھی ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں اور جو ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اس میں ہمارا کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ خود یہ سارے انتظامات کرتے ہیں، اور یہ سارے انتظامات حضرت انسان کے لیے، ہمارے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم، جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے،
اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھا دیا۔ یہ سارا روز کا منظر ہمارے سامنے ہے، اتنا بڑا حیرت انگیز کائناتی معجزہ جو روز صبح شام ہمارے سامنے ہے۔ متضاد بھی ہے، دن ہے تو رات ہے، سورج ہے تو چاند ہے، اور یہ ساری سرگرمیوں کا خدا واحد کے علاوہ اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور یہ ساری سرگرمیاں آپ کے مشورے کے بغیر چل رہی ہیں، لیکن آپ کے لیے چل رہی ہیں۔ یہ سارے انتظامات اللہ نے کیے ہیں، اور اسے کسی چپراسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، نفس انسانی کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا اور اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ نفس کا تزکیہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ یہی شخصیت جو پسندیدہ شخصیت ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے نفس کو کس طرح ہموار کیا۔ کہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، تمہیں ہموار کیا، یعنی ایسی عقل اور ایسی دانست اور ایسی صلاحیتیں تمہارے اندر پیدا کی جس کے نتیجے میں تم جس مقام پر تمہیں رکھا گیا ہے، اشرف المخلوق، اس مقام پر تم فائز رکھ سکو۔ ایسا ہموار تمہیں کیا گیا ہے، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اسے بتا دیا، اس کے نفس پر الہام کیا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ یہ انسان کے درون کے اندر موجود ہے۔ ساری انسانی تاریخ میں کبھی اندھیرے کو اجالا نہیں کہا گیا، کبھی برائی کو نیکی نہیں کہا گیا، کبھی بدی کو نیکی کے تصور کے ساتھ نہیں رکھا گیا، اور جس چیز کو بھی، جس معاشرے میں بھی غلط تصور کیا جاتا تھا اس کے لیے سزا مقرر تھی، اور جس چیز کو معاشرہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا تھا ہمیشہ ہر زمانے میں اس کے لیے انعام کا تصور تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو قدرت ہے، لیکن جو تمہاری ذات ہے اور تمہاری ذات کا ارتقاء ہے، اس کے اندر کوشش کا دخل ہے، اس کے اندر تمہاری کامیابی ہے، تمہاری فلاح ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے اندر کی بھلائی کی نشوونما کی وہ فلاح پائے گا، اور جس نے بھلائی کو دبا دیا۔ ایک چھوٹا سا سبمیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں سوچ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جو مجھے معلوم نہیں تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن کسی وقت اگر میں نے ایسی کوئی غلطی کی ہے اور مجھے اب یاد آتا ہے کہ میری کیا کیفیت تھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز اندر سے مجھے روک رہی تھی، اور کئی مرتبہ میں رک بھی گیا ہوں، اور کبھی اگر میں نے اس حد کو پار بھی کیا ہے تو وقد خاب من دساہا، اپنے نفس پر جبر کیے بغیر، اپنے ضمیر پر قدم رکھے بغیر، اسے کچلے بغیر تم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنا بہترین انتظام ہر انسان کی ذات کے اندر رکھا ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر مختلف موضوعات پر ہم سوچ رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے، اللہ کی مغفرت ہمیں ملے، اللہ ہمیں خلاصی دے دے، جہنم سے نجات دے دے۔ مجموعی طور پر ہم خدا سے معافی چاہتے ہیں،
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے پسندیدہ بن جائیں، ایسے بنے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب انسان کی اس زندگی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو انسان فطری طور پر پیدا ہوتا ہے یا فطری ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی ماحول میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ 2 جملے ذہن میں رکھنے کی گزارش کروں گا کہ انسان فطری ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی ماحول میں جانا جاتا ہے، وہ اپنی شناخت پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی معاشرتی شناخت ہوتی نہیں، بلکہ وہ بہت بے بس اور دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اسے اٹھایا جاتا ہے، اسے کپڑے بدلائے جاتے ہیں، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ پیدا ہو گیا تو اس لمحے سے ہی، جب کہ وہ پیدا ہوا ہے، اس لمحے سے ہی دھیرے دھیرے اس کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بچہ بہت کمزور ہے، اب دواخانہ جتنا بڑا ہوگا بچہ اتنا کمزور ہوگا، جتنی سہولتیں ہوں گی وہ ساری استعمال کرنا ہے۔ کبھی دادا جان کے حیرت انگیز انکشاف ہوتے ہیں، بڑا ہوشیار نظر آتا ہے۔ اب مجھ جیسا آدمی اگر دیکھ لے تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی بڑا قسمت والا ہے، عبداللہ بھائی کے گھر میں پیدا ہوا۔ ہم اسے شناخت دینا شروع کرتے ہیں، اسے نام دیا جاتا ہے اور پھر اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی نگہداشت ہوتی ہے، اس کی پرورش شروع ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ انعام و سزا سے گزرتے ہوئے وہ اپنے زندگی کے مراحل طے کرنا شروع کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ یہودی بنانا یا نصرانی بنانے کا تذکرہ تو آیا ہے، مسلمان بنا دیتے ہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ یعنی ایک بچہ پیدائش سے لے کے موت تک جو صحیح زندگی گزار سکتا ہے یا جو صحیح زندگی اسے گزارنی چاہیے، اسی چیز کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ جو فطری طور پر انسان کی جو نیکی ہے، اس کے اندر خدا کا جو نور ہے، وہ ہمیشہ بھلائی کی طرف ہی اسے لے جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو ماحول ہے، اس کے جو والدین ہیں، اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو ہم اب تک تذکرہ کرتے آئے ہیں شناخت کا، پہچان کا، اب یہ شناخت، یہ پہچان جو انسان کی بننا شروع ہوتی ہے، اس کے اندر جو خوبیاں، خامیاں، پسند ناپسند، وہ جمع کرتا جاتا ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے تو اسی کو ہم نام دیتے ہیں اچھی پہچان، اچھی شناخت، اچھی شخصیت یا بری پہچان، بری شناخت، بری شخصیت۔ کچھ شخصیتیں مجہول بھی ہوتی ہیں۔ اب ان کا تذکرہ چھوڑیے، ان کا تذکرہ کیوں پیدا ہوئے ہیں، کیوں جی رہے ہیں، کیا کریں گے، مر گئے تو کیوں مریں گے، معلوم نہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اگر آپ یہی ساری باتیں ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیے اس آدمی کے بارے میں جو آپ سے اس وقت مخاطب ہے، خالد قیصری آپ سے مخاطب ہے، یہ ساری باتیں اس کے لیے بھی صحیح ہیں۔ میری تاریخ پیدائش 4 جون 1966 ہے۔ 4 جون 1966 سے پہلے تو کوئی چیز ہی نہیں تھا میں، اور اگر 4 جون 66 کو میں اس دنیا میں آیا بھی تو دوسروں کے رحم و کرم پر تھا۔ مجھے کیا کھلایا گیا، کیا اڑایا گیا، کیا پہنایا گیا، کیسی تربیت کی گئی، اس وقت سے اب تک جو کچھ دنیا نے مجھے دیا، جو کچھ میں نے دنیا کو دیا، اور اس تمام عرصے کے اندر مجھ سے جو کچھ صادر ہوا، یہی میری شخصیت ہے۔ اب اس کے اندر بھلائیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں۔ جب ہم اس طرح کا حساب کرتے ہیں کہ بھلائی ہے، برائی ہے اور کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یہی تو احتساب ہے۔
ہم چاہے کریں یا نہ کریں، حساب تو ہونے والا ہے۔ احتساب بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حساب ہلکا ہوگا، ورنہ احتساب اگر نہ کرو گے تو نہ معلوم حساب کیسے ہوگا۔ ہم یقین کرتے ہیں نا اس بات پر کہ ایک یوم الحساب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار تاکید کی ہے کہ ہم اپنا احتساب کرو، بلکہ اس مہینے کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اسی بخشش اور اسی بھیک کے لیے تو ہم تڑپتے ہیں۔ تو یہ احتساب بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو احتساب کا معاملہ ہے، انسان کو جو ہے اس کی نشوونما کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ وہ مانتا ہی نہیں کہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے، میرے اندر کوئی خرابی ہے، تو ایک پکی بات ہے کہ کبھی خرابی دور نہیں ہوگی۔ تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور ذرا مشکل ہے، بہت مشکل بھی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، اللہ ہمیں اس موضوع پر سوچنے کی توفیق دے۔ بہرحال شخصیت دراصل ایک شخص کی، ایک انسان کی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، سماجی اور اس کے احساسات، برتاؤ، رویے، اوصاف، کردار کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے یہ میں نے شروع کیا ہے، اور اللہ بہت بڑی بات فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یہ جو احسن عمل ہے، موت و حیات کی تخلیق کا اصل سبب یعنی کردار، انسانی کردار جو شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ہے، یہ قرآن کے پاس بھی ہے، اللہ کے پاس بھی ہے۔ یہ جو احسن عمل کی بات قرآن کرتا ہے، بہت سارے لوگ، میں تو بہت تعجب ہوتا ہے مجھے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زندگی کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، واٹ از لائف۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے پاس 1000 جواب ہے زندگی کیا ہے، اور قرآن 2 لفظوں کے اندر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پیدائش اور یہ موت ہے، اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو احسن دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ٹیچر کی حیثیت سے سبھی ٹیچر پڑھا رہے ہیں، آپ کتنا اچھا پڑھاتے ہیں، ایکسیلنسی جو آپ کی ہے، آپ دوسروں سے بہتر جو کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو ہے مکالمہ مابین خدا اور انسان ایک نظم لکھی تھی، اس میں علامہ نے کہا تھا تو شب آفریدی شراخ آفریدہ صفال آفریدی عیاق آفریدہ بیابان کوثر و زاغ آفریدی گلستان گلزار باغ آفریدہ منانم کے از سنگ آئی نہ سازم منانم کے از زہر نوشی نہ سازم۔ یہ ساری چیزیں جو انسانی کوششیں ہیں، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ کی نیابت کرے، نائب بن کر رہے۔ اللہ نے رات بنائی، اقبال کہتے ہیں کہ میں نے چراغ بنا لی، اللہ نے مٹی بنائی، اور یہ جو انسان ہے جو خلیفہ ہے اس نے برتن بنا لیے مٹی سے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ یقیناً میں بہت ساری چیزیں استعمال کرتا ہوں، انسانی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے فرشتے لا کر نہیں دیے، انسانوں کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہے۔ بلکہ ایک اور موقع پر اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی روش ہے اسے بدلنے میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ خوابوں کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا
طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے خوابوں کی زندگی۔ تو ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کو چمٹ کر بیٹھے، لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ بھئی اتنی ساری چیزیں انسانوں نے ہمیں دی جس کے ساتھ ہم سہولت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی سوچ کر دیکھیے کہ ہم نے انسانیت کو کیا دیا۔ یہ چیز جب تک مسلمانوں میں تھی، مسلمان بہت افق پر تھے، دنیا میں بہت بڑے مقام پر تھے۔ اب شخصیت کا یہ جو ارتقاء ہے، اس کی ایک سادی تصویر اقبال کہتے ہیں کہ فیضان نظر ہے تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ جو خوبیاں پیدا ہوئی، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا۔ اب فیضان نظر کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے اس بندے ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے خلیل کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اسے اس بے آب و گیا صحرا میں اپنی بیوی اور اپنے بچے دونوں کو چھوڑے۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد بچے کا بلبلانا، ماں کا تڑپنا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے نشانی بنا دیا اس چیز کو۔ کبھی ماں جو ہے صفا پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ پر 7 چکر لگائے، حاجی سارے لگاتے ہیں۔ 7 بار اونچے پہاڑوں سے بہت دور دور تک بہت کچھ انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی، کہیں پانی تلاش کرے، کہیں انسان تلاش کرے۔ نہ انسان تھا، نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، نہ مکتب تھا، نہ کانوینٹ اسکول تھا، نہ انٹرنیشنل اسکول تھا، اور خاص طور پر وہ کیا کہتے ہیں اسلامک انٹرنیشنل اسکول۔ برا مت مانیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جو چیز ہم بہت بری طرح مس کر رہے ہیں وہ ہے والدین اور خاندان کی توجہ، دوسری طرف اساتذہ کا مربیانہ کردار۔ یہ جو اسماعیل علیہ السلام ہے، اپنی نوعمری کے اندر 8-9 سال کی عمر کے میں جو ہے، جس وقت اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، کیا جواب تھا اس اسماعیل علیہ السلام کا، ذبیح اللہ کا۔ کہتے ہیں کہ ابا جان کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا، میں صبر کر لوں گا، آپ کیجیے جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، کر گزریے۔ یہ جو فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، اس کے درمیان آج ہم سوچ کر دیکھتے ہیں تو وہ سادے سے معاشرے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی کیسے پرورش ہوئی ہوگی۔ وہ جو پیار، وہ جو محبت گھر کا، ماں کا، اور ان تعلیمات کے اثرات جو خلیل اللہ کے گھرانے کی ہوئی ہوں، ان کے اثرات تھے۔ تو آج ان روایات سے دور نہ جانے ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اندر اچھی شخصیت کے ابھرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے سے ہم سے کہا گیا، اللہ نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یتیم تھے، ماں کا سایہ، دادا کا سایہ، پھر اس کے بعد چچا کی پرورش میں جب آئے، 9 سال کی عمر رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس تھے۔ سیرت میں آتا ہے کہ بڑا کنبہ ہے، چچا کی معاشی پریشانیاں ہیں، اللہ کے رسول چچا کے لیے بکریاں چراتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، کیا ہے یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ سوچ کر دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کو وہ گیا گزرا معاشرہ، مشرکین کا، کافروں کا، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے ذہنی مریض، ہر طرح کی برائیاں، لیکن یہ معاشرہ، یہ بیمار معاشرہ پہچانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صادق ہے، امین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا مجھے دعویٰ ہے، ہمیں دعویٰ ہے، محبت ہونے کا ہمیں دعویٰ ہے۔
یہ جو امین اور صادق کی خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت سے بہت پہلے بچپن سے اللہ سے بھیک مانگنا چاہیے ہمیں کہ ہماری قوم کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے۔ میں اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کثافتوں کی تہیں ہیں زبانوں پر، کیا فائدہ اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نعتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو زبان زد عام ہے، حالی کی وہ مشہور نعت، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیرا سے گھر پہنچے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں سے کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور ساری انسانی خوبیاں جس کی اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، جس کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اہم ترین حصہ ہے، ان تمام چیزوں کو گنایا گیا۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی بات، جو بھی نظم کہی جاتی ہے اسی کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ نعت بھی مجھے یاد آتی ہے، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا، اور دعائے خیر کی خاطر ہاتھ اٹھانے والا، پیٹ میں خود اپنے بھائی کے خنجر بھونکنے والے ہم، قاتل پر کردار کی گہری چھاپ لگانے والا، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا درس سنانے والا، اس سے نسبت خاص کا ہر دم ڈھونگ رچانے والے ہم، اور عمل کے میدان میں ہم سب کو بلانے والا ہو۔ اللہ توفیق دے ہمیں، یہ اتنی عظیم تعلیمات کے ساتھ دنیا میں ہمیں اللہ نے رکھا، اور تعجب کی بات ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن نے جن لوگوں کو پسندیدہ شخصیات کہا ہے، اللہ کو کیسے لوگ پسند ہے، قرآن جواب دیتا ہے۔ اللہ کو محسنین پسند ہے، متقین پسند ہے، متوکلین پسند ہے، شاکرین پسند ہے، صابرین، رسول کی اتباع کرنے والے، خوش اخلاق، مجاہدین، عدل و انصاف کرنے والے، کثرت سے توبہ کرنے والے، پاک صاف رہنے والے، اللہ کا قرب چاہنے والے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، سقی، پاک دامن، سوال بھیک مانگنے سے بچنے والے، اللہ کے لیے مومن بھائیوں سے محبت کرنے والے، مخالفین اسلام سے کٹ جانے والے۔ اللہ کو کن لوگوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ناپسندیدہ لوگ اللہ کے پاس، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے، حد سے گزر جانے والے، فاسق، منافق، شرابی، جواری، فال لینے والے، جھوٹ بولنے والے، غلط الزام تراشنے والے، گواہی چھپانے والے، جہاد سے فرار ہونے والے، فضول خرچ، فضول باتیں کرنے والے، کنجوس، بخیل لوگ، متکبر لوگ، اللہ کی آیات پر جھگڑا کرنے والے، یہ سارے کردار خدا کے پاس انتہائی مبغوض، ناپسندیدہ ہے۔ اب آپ سوچ کر دیکھیے کہ اس موقع پر دنیا میں جب کہ آج ہم اس طرح زندگی کے اس موڑ پر ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی شخص کی زندگی کے اندر، دنیا میں موجود کسی شخص کی زندگی کے اندر یہ جو لاک ڈاؤن پیریڈ، یہ جو کرونا پیریڈ آیا ہے، ایسا پیریڈ کبھی آیا ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو آفات کے اندر اپنے آپ کو مینیج کرنے کا جو سلیقہ ہے، ہمارے پاس یہ سلیقہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ دیکھیے ہم کیسے کیسے حالات سے گزر کر ان باتوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ اس دوران لاک ڈاؤن اور کرونا کے اس پیریڈ میں میرا خیال ہے کہ تقریباً دنیا کا ہر آدمی اپنی عمر میں پہلی مرتبہ ایسا وقت دیکھا ہے اپنی زندگی کا۔ امدادی کام کرنے والوں کے تجربات اور امداد وصول کرنے والے لوگ،
ہمارے اپنے قریب ترین ماحول کے اندر اگر ہم دیکھیں، بے چین بے صبر لوگ، ٹھیک ہے پولیس کا انتظامیہ کا ظلم اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے بارے میں ان کی شکایتیں، یہ تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے ہمارے کردار کے اندر۔ میں استقبال رمضان کے عنوان سے بہت سارے موضوعات پر بہت سارے لوگوں کی بہترین ویڈیوز اور شیئرنگز سنتا رہا ہوں۔ ایک مشہور عالم دین نے اسلامی مملکت کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھ کر پرسوز انداز میں بہت امت کے بہت اہم ترین مسائل پر ہاتھ رکھ کر ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بڑے پرسوز اور جانسوزی کے ساتھ انہوں نے اپیل کی کہ میری قوم کے اندر آج ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حدیث سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص میں یہ 4 صفات موجود ہوں اسے دنیا کی کسی چیز کی محرومی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پہلی چیز امانت کی حفاظت، دوسری چیز بات کی سچائی، تیسری چیز اچھے اخلاق اور چوتھی چیز حلال کھانا ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث کو سناتے ہوئے بہت پرسوز انداز میں انہوں نے اپنی ساری قوم سے جو ہے گزارش کی کہ دیکھو فرد کی حیثیت میں بھی یہ 4 خوبیاں تمہارے اندر ہے، کوئی غم کی بات نہیں۔ قوم کی حیثیت میں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی اگر یہ 4 خوبیاں تمہارے اندر ہیں۔ یہ جو مسلحین ہیں، واعظین ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کچھ ماڈرن قسم کے نوجوان بھی قوم کے ان مسائل کی تشخیص میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑے عجیب تجربات یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو نظر سے گزری تھی کہ ان لوگوں نے ایک نیا ٹیوب خریدا اور اسے گاڑی کے اندر لگا کر ایک پنچر کی دکان پر گئے اور پنچر والے سے کہا کہ بھائی یہ ذرا سا ٹھیک کر دو، اور وہ گاڑی رکھ کر وہاں سے نکل گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بولا کہ 2 پنچر نکلے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنی ویڈیو بتائی، بولا کہ بھائی یہ تو نیا ٹیوب تھا، تم لوگ ایسی بیمانی کیوں کرتے ہو؟ تو بیچارہ وہ جو پنچر بنانے والا اس نے کہا کہ بھائی ابھی تو ہم نے 2 ہی بتائے ہیں، 4 بھی بتا سکتے تھے نا، اور وہ ہنسنے لگا۔ اسی طرح چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے ہماری قوم کے کئی لوگوں سے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اصل میں ایک طرح کا سروے ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ لیڈرشپ بدل جانے سے حالات نہیں بدلے جب تک کہ عوام کا مزاج نہیں بدلتا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے دستمبو مرزا غالب روز نامچہ لکھا کرتے تھے غدر میں بدترین حالات ہماری تباہی کے۔ اس دوران روز نامچہ غالب لکھا کرتے تھے۔ غالب نے روز نامچے میں لکھا کہ قوم بادشاہوں سے نہیں عوام سے بنتی ہے۔ یہ جو مزاج ہے ہماری قوم کا، ہمارے مسائل یہ اس بہت آسانی سے حل نہیں ہوں گے ہمارے مسائل۔ ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی کہ ان مسائل کی طرف ہم توجہ دیں۔ میں وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، یہ حدیث کے اندر بتائی گئی 4 باتوں کے علاوہ کچھ آفاقی اور شخصیت کی لازمی عناصر ہیں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امن پسند رویہ جس سے آج ہم محروم ہیں، وحدت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہے، سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہے، اسلامی تصور ہمیں دیتا ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر آج جس طرح سے کٹے ہوئے ہیں ہم ساری دنیا سے جڑ جائیں گے۔ اعلیٰ ظرفی اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ ام جمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں رہتی تھی، چچی تھی آپ کی، روزانہ اس کا کام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کاٹیاں لا کر رکھتی تھی تاکہ صبح جب جھٹ پٹے کے وقت اللہ کے رسول نکلے تو زخمی ہو جائے۔ ایسا عمل روز کرتی تھی اور اللہ کے رسول وہ کاٹیاں اٹھاتے اور ایک کونے میں لے جا کر رکھتے۔ لوگ پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ان کاٹیوں کو جلا ڈالو، اٹھا کر دور پھینک ڈالو۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے کہ میری چچی بہت بوڑھی ہو گئی ہے اور انہیں نظر بھی کم آتا ہے، اگر میں انہیں جلا دوں گا تو اور مزید کاٹیوں کے لیے ادھر ادھر جائیں گے۔
یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنا غصہ اس قوم کے، اس امت کے اندر جس پر نام لے کر لعنت کی گئی، تبت یدا ابی لہب، اور اس سورہ کے اندر اسی ام جمیل کے لیے کہا گیا کہ اس کے گردن میں منجھی ہوئی رسی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی کا یہ نمونہ ہے کہ وہ اپنے خود کو تکلیف دینے والی عورت کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ رواداری، ٹالرنس ہے نہیں ہمارے اندر، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی اس دوران ان خطرناک حالات کے اندر بھی ہمارے پاس سٹپٹائے ہوئے بزرگوں کی کئی ویڈیوز ہمارے درمیان گردش میں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق حسنہ، تہذیب و تمدن کا عروج اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے۔ اب بہترین وہ ہے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، میں کیا جانتا ہوں؟ ارے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، خیر الناس ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ تم میں سے بہترین آدمی ہے۔ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم میں سے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہو، جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو۔ یہ جو اخلاق حسنہ ہیں، ان کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، ہمارے آپس میں جو رنجشیں ہیں ان کا تدارک ہم نہیں کر سکیں گے۔ 3 مئی کے دن روزہ کھولنے کے بعد ہمارے بھائی بند، ہمارے مسلمان لوگ معین باغ حیدرآباد کے اندر ایک چبوترے پر بیٹھنے پر جھگڑا ہوا۔ چبوترے پر بیٹھتے ہیں، میں مسلمان ہیں، تمہارے باپ کا چبوترا ہے، کسی کا بھی چبوترا ہو، ہم مسلمان ہیں، بیٹھتے ہیں، کہیں بھی بیٹھتے۔ اتنی جوتم پٹی، اتنی خون خار لڑائی کہ کئی لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے، خونا خون۔ مہینہ رمضان کا تقوی حاصل کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ان باتوں کو سوچنے کی۔ ہماری ہٹ درمی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور چیز کہ اعمال صالح، سورہ عصر اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ تو صرف الفاظ کام نہیں آنے والے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بہترین نظام زندگی، نظام حیات، اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اسے ہم اپنا لیں۔ آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی کا ایک قول اور امام غزالی کی ایک تحریر میں نے پڑھی تھی، لیکن کل اتفاق سے طبرانی کی یہ حدیث بھی مجھے ملی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر ایک مسلمان کوئی بہتر کام، خدا کو خوش کر دینے والا، خدا کے لیے پسندیدہ کام کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی مومن بھائی کا دل خوش کرتے ہیں۔ ارے یار، کہاں کی ناراضگی آنے کی وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف اشارہ کیا، لوگ اس طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ ایک شخص داخل ہوا، کوئی نہیں جانتا تھا، ایک معمولی سا آدمی۔ عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے لگ گئے، 3 دن ان کے مہمان رہے، اور پھر ان سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیا عمل ہے تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بھئی کوئی خاص بات نہیں، میں تو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں دین کا، اور کوئی خاص علم مجھے ہے نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے، میں کسی کے بارے میں دل میں کوئی کپٹ، کوئی حسد، کوئی برائی نہیں رکھتا، میرا دل سب کے لیے صاف ہے۔ دل تو سب کے لیے صاف ہونا چاہیے، تبھی تو خدا کی محبت ادھر آئے گی۔ اللہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت سے ہمیں نوازے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔